آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے، یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے۔ 17 اکتوبر 1817 میں سر سید احمد خان پیدا ہوا، اور سر سید احمد خان 1898 میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جو غلامی کا دور ہے، جب انگریزوں نے مکمل طور پر برصغیر پر قبضہ کر لیا تھا اور ہم کیا ہو گئے تھے، مکمل طور پر ان کے غلام ہو گئے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے ہمیں کیا دیا؟ انہوں نے ہمیں سوچ دی، نظریہ دیا، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے دو قومی نظریہ دیا۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے، نظریہ کہتے ہیں سوچ کو، تصور کو، خیال کو، کہ ایک ایسی سوچ، ایک ایسا تصور، ایک ایسا خیال جس پر چل کر ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو قومی نظریہ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ 1867 میں 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا۔ اردو ہندی تنازع جب پیدا ہوا، جس کو ہم اردو ہندی کنٹروورسی کہتے ہیں، جب یہ پیدا ہوا، ہندو کہتے تھے کہ ہندی ہماری زبان ہونی چاہیے اور مسلمان کہتے تھے کہ اردو ہماری زبان ہونی چاہیے، تو اس پر تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ اس تنازع کے بعد سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں دو قومیں ہیں، ایک قوم مسلمان ہے اور دوسری قوم ہندو ہے۔ دونوں کی تہذیب و تمدن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کس طرح؟ مسلمان رحمان کو پکارتے ہیں اور وہ رام رام کرتے ہیں، مسلمان گائے کو کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، متبرک سمجھتے ہیں، اور دونوں قوموں کی جتنی بھی زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو رہ رہی ہیں لیکن وہ مختلف ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اسی وجہ سے دو قومی نظریہ دیا۔ جب دو قومی نظریہ دیا تو اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا قیام ہوا۔ اگر یہ دو قومی نظریہ نہ دیتے تو پاکستان کا قیام ناممکن تھا۔ ایک بات یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر سر سید احمد خان وہ ہے جنہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ اب انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، انگریزی تعلیم کا اصول اور جدید سائنسی تعلیم، جدید سائنس کی تعلیم اور انگریزی کے حوالے سے انہوں نے مدرسے قائم کیے، اسکول قائم کیے، جس میں ہے مراد آباد اسکول۔ یہ مراد آباد اسکول جو ہے 1858 کو قائم کیا۔ پھر دوسرا اسکول بنایا غازی پور میں۔ غازی پور اسکول کا قیام 1863 میں ہوا۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا، اور سائنٹیفک سوسائٹی میں 1864 میں اس سوسائٹی کا کیا مقصد تھا؟ ان اسکولوں کا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی، جدید سائنسی تعلیم دی جاتی تھی، تاکہ مسلمان جو غلام ہیں اس غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آ جائے۔ اور سائنٹیفک سوسائٹی کا مطلب یہ تھا کہ جتنی ان کی کتابیں تھیں جو انگریزی میں لکھی گئی تھیں اس کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی تھی، اور سر سید احمد خان نے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کی تاکہ برصغیر کے مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہو۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کیا۔ سیاست سے دوری، سیاست سے دور رہنے کے حوالے سے یہ کیا کہ مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ نے سیاست سے دور رہنا ہے، کیونکہ کانگریس کا قیام تو ہو گیا تھا، کانگریس کا قیام 1885 میں ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے کانگریس میں شامل نہیں ہونا، اور ان کی یہ بات صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ جو 1885 میں کانگریس بنائی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، اس میں مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرے گی، ہندوؤں کی بھی کرے گی، سکھوں کی بھی کرے گی، سب کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن عملی طور پر یہ کس کی نمائندہ جماعت تھی؟ ہندوؤں کی۔ لہٰذا جو بات سر سید احمد خان نے کہی تھی کہ آپ نے سیاست سے دور رہنا ہے، ایسے پلیٹ فارم کو جان نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں گے، اور تعلیم حاصل کر کے ہم اپنی غلامی سے
آزادی کی طرف جائیں گے. دیکھیں دنیا میں ابھی تک کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین آزاد نہیں ہو رہا. تو غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس میں سال تو کیا صدیاں بیت جاتی ہیں اور انسان ایک جان نہیں کافی جانیں جاتی ہیں اور تب جا کر آزادی جیسی نعمت ملتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ MAO اسکول، MAO اسکول یہ 1875 میں قائم کیا اور اس اسکول کو 1870 میں کالج کا درجہ ملا اور پھر 1920 کو علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ مل گیا اسی اسکول کو. یہ اسکول بھی تھا جدید خطوط پر تعلیم دے رہا تھا، جس میں سائنس کی بھی تعلیم تھی، انگریزی کی بھی تعلیم تھی اور ساتھ ساتھ جدید خطوط پر تعلیم دی جا رہی تھی. اور اسی پلیٹ فارم سے جو اسٹوڈنٹ تھے علی گڑھ کے وہی آتے ہیں اور تحریک پاکستان میں شامل ہوتے ہیں اور پھر پاکستان کا قیام کرتے ہیں. تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلی بات کہ انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ ہم مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور ہندو علیحدہ قوم ہیں. اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ آپ نے جدید تعلیم پر زور دیں. جدید تعلیم اور دوسری تعلیم، پہلے جو تعلیم چل رہی تھی وہ اردو، فارسی، عربی یہ علوم ہم سیکھ رہے تھے اور اب جو ہے جدید علوم میں انگریزی آ گئی اور سائنٹیفک یعنی سائنسی تعلیم آ گئی. اب اگر ہم اس خطوط پر یا ان خطوط پر چلیں گے تو ہمارے لیے ترقی کے دروازے ہیں، اگر نہیں چلیں گے تو پھر ہمارے لیے زوال ہوگا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہندو جو تھے وہ ویل ایجوکیٹڈ تھے، مسلمان تعلیم سے پیچھے تھے اور اس وقت مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، مسلمانوں کے لیے نوکری کے دروازے بند کر دیے گئے، مسلمان جدید تعلیم نہیں جانتے تھے. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے اس نظریے کو بیس بنانا ہے. اور پھر دیکھیں 1898 میں سر سید احمد خان دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہی جو اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں، وہی جس نے ان نظریے کو فالو کیا ہے وہی آگے کھیل پاتی ہے اور پھر وہی کیا کرتے ہیں تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. 1906 میں مسلم لیگ کا قیام کرتے ہیں، پھر مختلف اقدامات کرتے ہیں اور یہ اقدامات کرنے کے بعد پھر پاکستان کا قیام ہوتا ہے. تو یہ جو مختصر سا لیکچر تھا یہ سر سید احمد خان کے حوالے سے تھا. نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ کانگریس کے حوالے سے دیں گے. کانگریس کیا ہے، اس کے قیام کے اسباب کون سے ہیں، حالات کون سے تھے، واقعات کون سے ہیں. تھینکس.